نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 24واں سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ام کیا کنتم تھے تم شہداء موجود یا حاضر، اذ جب حضرا آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ جب قالا انہوں نے پوچھا لبنی ہے اپنے بیٹوں سے، ما کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد یعنی میرے انتقال کے بعد، قالو تو سب نے عرض کی نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائکا آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن ان کا جو معبود ہے، واحدن ایک، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار رہیں گے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان یہی جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے ہمیشہ۔ تل کا یہ امتن ایک جماعت تھی، یعنی یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، قد یقیناً خلط جو گزر چکا ہے، لہا ان کے لیے اس جماعت کے لیے ما وہ ہوگا کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما وہ ہوگا کسب تم جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ لوگ یعملون جو عمل کرتے، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے اعمال کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، تو تمہیں اسی چیز کا اجر ملے گا جو تم کماؤ گے اور انہیں ان اعمال کا اجر ملے گا جو انہوں نے کمائے۔ وقالو اور انہوں نے کہا کونو بن جاؤ یا ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ فرما دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ملتا میرا دین ابراہیم والا دین ہے، حنیفاً جو باطل سے منہ موڑ کے حق کی طرف جھکنے والا تھا، وما کانا اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام من المشرکین مشرکوں میں سے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر چونکہ بڑا ناز تھا، ہر محفل اور ہر مجلس میں اس نسبت پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر وہ گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہیں کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ ہے، ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور منزہ ہے۔ قولو تم کہو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور اس کتاب کے ساتھ انزلہ جو اتاری گئی الینا ہماری طرف، وما اور اس کتاب کے ساتھ بھی انزلہ جو اتاری گئی الی طرف ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور جو ان کی اولادوں کی طرف جو کچھ اتارا گیا صحیفے یا کتابیں، ان سب کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا نبیون دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بینا درمیان احد کسی ایک کے بھی، منہم ان میں سے،
وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی اللہ کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ کی تنگ نظری اور تعصب کے ذکر کے بعد اب مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس تنگ نظری کا شکار نہ ہونا، بلکہ تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان تمام انبیاء کی تصدیق کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اگرچہ ان کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے قرآن کو نہ مانیں، اور ان انبیاء کی امت کہلانے والے اگرچہ تمہارے نبی مکرم پر ایمان نہ لائیں بلکہ طرح طرح کی شرنگیزیوں سے اذیت پہنچائیں، تب بھی تمہارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم خدا کے بندے اور اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہو۔ تو دیگر مذاہب کے لوگوں کی یہ عادت ہے یا ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کے سوا نہ دوسری کتابوں کو مانتے ہیں نہ دوسرے پیغمبروں کو مانتے ہیں، جبکہ اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جو اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام انبیاء اور ان کی کتابوں کو بھی مانتا ہے اور ماننے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا۔ اگر ہمارے سابقہ اسباق آپ نے نہیں دیکھے سنے تو انہیں بھی دیکھیں اور سنیں۔ اس ویڈیو میں ان کے بٹن موجود ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔